میں داڑھی رکھتا ہوں لیکن بیوی نہیں مانتی، تو آپ نے کلمہ بیوی کا پڑھا ہے یا حضور کا پڑھا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا ہو اس کے حکم پہ چلو۔ ایک ہمارے پاس پٹھان تھا، پڑھتا تھا، تو شادی وغیرہ ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ مکی صاحب ہم کو بیوی کہتا داڑھی منڈاؤ۔ میں نے کہا تم اپنے بال منڈاؤ تو ہم بھی داڑھی منڈائیں گے۔ کہتے کیوں؟ میں کیوں؟ انہوں نے کہا عورت تو بالوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مرد بھی داڑھی کے بغیر نہ مرد خسرا ہوتا ہے، میں کیوں منڈواؤں؟ انہوں نے کہا جان چھوٹ گئی، میری بیوی ٹھیک ہو گئی ہے، چھوٹی بوتل میں پانی بھر کے لے جاتی ہے، تم جانو حکومت جانے۔ مسجد عائشہ سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے، جیرانہ سے بھی ہو سکتا ہے، جہاں سے اللہ توفیق دے جائیں۔ تقدیر کا مسئلہ ہمارا ایمان ہے، نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ طواف میں دنیا کی دعا بھی کر سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، وہ دعا نہیں ہے دنیا کی۔ سخت تکلیف کی وجہ سے پاؤں میں موزے پہن سکتے ہیں، عمرے کی حالت میں نہیں پہن سکتے، ویسے پہن سکتے ہیں۔ میں پاکستان سے آتے ہوئے عمرے کا ارادہ تھا لیکن احرام نہیں باندھا، جدے میں احرام باندھا، دم پڑ گئی۔ کسی کے لیے طواف کریں عمرہ کہ انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ قیامت کا میدان شام میں ہوگا، عرفات میں نہیں ہوگا۔ مسجد نبوی میں امام نے فجر کی نماز میں سجدے والی صورت پڑھ لی، سجدے کا پتہ نہیں چلا، جن نے سجدہ نہیں کیا رکوع میں بھی نہیں گئے، ان کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ عمرے کا کاروبار کرنے والا کوئی بھی ہو، جب اپنے ملک سے آئے گا وہ بھی عمرہ کرے گا۔ سید کون ہوتے ہیں؟ جن کا تعلق سیدنا علی سے ہو، سیدنا حسن سے ہو، سیدنا حسین سے ہو۔ جو لوگ جدے میں رہتے ہیں وہ جدے سے احرام باندھ کے حج کریں گے، مکے میں رہتے ہیں تو مکے سے احرام باندھ کے حج کریں گے۔ انشورنس کمپنی سے نہ تعلق رکھیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں سود بھی ہوتا ہے، جوا بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ کے بجائے 786 لکھنا جائز نہیں ہے، بسم اللہ ہی لکھا کریں۔ کوئی تمہارے نام کے ساتھ عدد نکال کے 420 لکھ دیا کرے تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ میری طرف سے آپ کو سلام جی، وعلیکم السلام۔ میری دادی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائیں۔ میں ایک دن بریلویوں کے مجلس میں گیا، پہلے تو قرآن خوانی ہوئی، پھر یہ سب چیزیں انہوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں، بدعات ہیں۔ اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرتے، کم ذات کوئی نہیں ہوتا، سب مسلمان ہیں، انما المؤمنون اخوۃ۔ باقی بعض پیشے جو ہیں وہ گھٹیا سمجھے جاتے ہیں، بعض پیشے بڑے سمجھے جاتے ہیں، ورنہ اللہ کے ہاں تو کوئی کم ذات نہیں، اللہ کے ہاں تو وہی زیادہ پرہیزگار ہے جو زیادہ متقی ہے۔ بہرحال یہ بعض خاندانوں کا ایک رواج ہے کہ اپنے خاندان کے علاوہ شادی نہیں کرتے، شریعت میں کوئی حکم نہیں۔ عمرے کے بعد طواف الوداع نہیں ہوتا۔ نمازوں کے دوران میں لوگ راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں، غلط بات ہے۔ حرم میں آئیں یا کم از کم وہاں پہنچیں جہاں سے صفیں جڑ رہی ہیں واپس میں۔ بہرحال اگر جیرانہ اور مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، اتنی دیر طواف کرتے ہیں، طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ پاکستان کے ایک مدرسے میں مجھے ترجمہ و تفسیر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو بہرحال آپ کے پاس ماشاءاللہ تفاسیر کا تو بڑا ذخیرہ ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن جریر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر کشاف ہے، تفسیر رازی ہے، کوئی ایک تفسیر ہے۔ آج کل تو غیر اردو میں بھی ماشاءاللہ بڑی تفسیریں ہیں۔ کعبہ شریف پہ نام نہ لکھا کریں۔ یہ بابری مسجد کی بات میں نے پہلے کر دی ہے۔ پاکستان اسلام آباد میں علماء اکٹھے ہیں، بہرحال یہ وہاں کے سیاسی مسائل ہیں، لیکن علماء جہاں بھی ہوں گے ہم علماء کے لیے ہی دعا کریں گے۔ میں جب کسی بات کا سوچتا ہوں وہ کسی اور کے ہاتھوں سے مجھے واضح ہو جاتا ہے، میں نہیں سمجھا اس کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے یہاں مسجد میں لوگ جھگڑتے ہیں کہ سترہ 9 انچ ہونا چاہیے، بڑا ہو چھوٹا ہو سب جائز ہے، غیر مسلم کے لیے طواف نہیں کر سکتے۔ اللہ انڈیا کے مسلمانوں پہ اور کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیں، تمام عالم کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیں۔ میرا ایک دوست ہے پاکستان میں، اس کو وہم کی بیماری ہے، اس کو کہو کہ جب سونے لگے درود شریف پڑھتا رہے جب تک کہ نیند نہ آئے، درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ بہرحال مردان سے حضرت احمد اللہ کاکا خیل تشریف لے، انشاءاللہ زندگی تو ملاقات ہوگی۔ کوئی آدمی جمعہ کو فوت ہوئے، ان کے رشتہ دار دور ہیں، جنازہ رکھنا نہیں چاہیے، بس جب فوت ہو گیا دفن کرو، رشتہ دار آئیں یا نہ آئیں۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے عمرہ کیا ہے تو اچھا کیا ہے، اچھی بات ہے، خوشامد کرو گے تو وقت گزرے گا نا۔ بہرحال ولادت کے وقت عورت فوت ہو، اللہ اس کو انشاءاللہ شہید کا اجر دیں گے۔ آدمی کے وفات کے بعد
تعزیت کے دن خیرات کرنا بالکل ناجائز ہے۔ بچہ جب پیدا ہو، بچہ ہو یا ان کے کان میں اذان، دوسرے میں تکبیر کہنی چاہیے۔ جب آدمی کو دفن کر دیتے ہیں تو قبر پہ اذان دیتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ نماز کی کوئی کتاب لے لو، اس میں تفاصیل ہوں گی، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں۔ ہاتھ چھوڑ کے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن سنت ہاتھ باندھنا ہے۔ میرے دوست کو 8 سال شادی کے ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، بیوی والے کہتے ہیں کہ جادو ہے، اس لیے اس نے بیوی چھوڑ دی۔ دوسری شادی کو 2 سال ہو گئے، اولاد میں، اس کو بھی جادو ہے۔ تم اپنا علاج کرو، تمہارے اندر قوت مردمی اور جراثیمی نہیں ہے، جادو کیا ہے؟ کوئی جادو وادو نہیں، سب پر جادو ہو جاتا ہے۔ انگریزوں پر بھی نہیں ہوتا، یہودیوں پر بھی نہیں ہوتا۔ زندوں کے لیے اپنے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ احرام کی حالت میں وضو ٹوٹ گیا، بہرحال جب آپ نے وضو کر لیا ہے عصر کو، تو اب مغرب تک وہی کافی ہے، چاہے ریح خارج ہوتی رہے، آپ طواف کریں، عمرہ کریں۔ طواف کر لیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، اب پڑھ لیں۔ روضہ مبارک پہ پہلے حضور پہ، پھر حضرت ابوبکر پہ، پھر حضرت عمر پہ سلام پڑھیں گے۔ دفتر کے اوقات 9 سے 4 بجے ہیں، ہم 12 بجے تک کام ختم کرتے ہیں۔ آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کا کنٹریکٹ ہے، اس ٹائم میں بیٹھنا پڑے گا، کام ہو یا نہ ہو۔ استنجا کرنے کا سنت طریقہ جو ہے وہی ہے جیسے ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ میں نے عمرے کی بعد نماز پڑھی تو ہوا خارج ہو گئی، مجھے یہ بیماری 6 مہینے سے ہے۔ بہرحال آپ نے وضو کیا ہوا تھا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پہلے دن عمرہ کیا، دوسرے دن بھی عمرہ کیا، بال نہیں تھے تو کیا عمرہ ادا ہوگا؟ جب تک سر پہ اس طرح نہیں پھروائے گا عمرہ نہیں ہوگا۔ بہرحال علماء نے لکھے ہیں، احیاء علوم میں بھی لکھے ہیں، ہر جگہ لکھے ہیں۔ میں بیوی کے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، تمہارے یعنی وہ پہلے کسی اور شوہر سے ہیں، اگر وہ غریب ہیں دے سکتے ہیں، اگر آپ کے بچے ہیں تو پھر نہیں۔ میں نے حل کرانے سے پہلے وہ جو لیکوڈ لگا ہوتا ہے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، تعلیم الاسلام ہے، تقویۃ الایمان، اسی طریقے سے احیاء العلوم ہے، اس کے سارے طریقے موجود ہیں۔ اوابین، مغرب کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا نام اوابین ہے۔ نماز میں درود شریف کے بعد جو بھی دعائیں ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو بھی آپ کو وہ پڑھ لیں۔ 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی نہ آئے تو خاموش رہیں۔ مرد اور عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے، عورت اپنا بدن زمین سے ملا کے سجدہ کرے گی۔ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کا دوبارہ سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، مقتدی کا فاتحہ پڑھنا جو ضروری نہیں، حنفی مسلک میں۔